حضرات محترم، دور حاضرہ کے اندر دوسرا میں ہر چیز کی پہچان سے سنا رکھتے ہیں، اور آپ کی پہچان ہے گھر والوں کی پہچان ہے، رشتہ دار اعزا اقربا انہوں کی سنان کی پہچان ہے۔ اگر سارے پہچان نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات کی سنان کی پہچان ہوئی۔ بڑے بڑے علوم میں دعوے کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ راس العلم معرفت اللہ، کہ علم کی بنیاد، علم کی جڑ وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اگر ایک بندہ بی اے ایم اے کئی علوم پڑھ کے فلسفی فلاسفہ بنانا والے، لیکن وہ اگر اپنے رب کی پہچان نہیں ہے، سنان نہیں ہے، تو وہ بندہ کوئی بندہ نہیں، ان کا علم کوئی علم۔ اور اللہ کی سنان، اپنے مالک کی پہچان، ان کی قدرت کی پہچان، یہ فطری دباؤ کے تحت ہے کہ انسان کو فطرت مجبور کریں گے کہ آخر تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی رازق ہے، تمہارا کوئی پالنہار ہے، وہ کون ہستی ہے، کون ذات ہے؟ اگر وہ ذات اللہ مشاہدات قدرت یہ اپنے مقام سے صحیح، لیکن ایک فطرت ہے انسان کی، اندر میں تقاضا ہے۔ ہدایت اندر لکھے کہ ایک تحریرہ ہے، وہ بغداد کے اندر بادشاہ وقت کو آیا، آخر لگا کہ میں اللہ کو خالق نہ مانے گا، اگر تمہارا کوئی عالم ہے آوے دلائل دے کے رب کرواوے، میرے نام مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، خلیفہ وقت نے توجہ نہ اپنے قاصد بھیجا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ آؤ جناب ربی صاحب نے مجھے دلائل مجھے ہی تحریرہ
بغداد شہر کے اندر رہتے ہیں تے بادشاہ نے جڑے محلات وہ دریائے دجلہ ہی درمیان کے اندر وہ دریا کے کنارے بادشاہ نے محلات میں مشہور ہیں، یعنی محلات کا آمد واسطے ان دریائے دجلہ کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل جب پیغام میں ملی تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں تو چلتا ہے آدھا کیا آپ نے آندیاں بہت ساری دیر لا چھوڑی، دربار کے اندر جب پہنچے وہ تحریہ شوقیاں میں پڑھ رہا کہ جناب تمہارے عالم کو لوگ میرا جواب کوئی نہیں، وہ عام سمجھا آیا نہیں۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچے، دیر رات بادشاہ وقت نے خلیفہ وقت نے آ کیا کہ نام تو میں 8 بجے پیغام بھیجا ہے کہ تسا ہوں دیکھو ٹائم رات کا 1 بجتا ہے، آمد کی تاخیر کیوں کی تھی میں نے بجا نہیں سکا، آخر شاہی حکم والے کو پہنچا ہے میں خلیفہ وقت نہیں، اتنی دیر تو یہ بندہ سب خراب کرے گا بیٹھے، کیا وجہ ہے کہ تسا میرے تعمیل فرمان کے اندر دیر کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جناب تم سچ فرمائے میرے کو 8 بجے والا پیغام مل گیا اور میں گھروں چلے ہوں، آج میرے نال ایک عجیب واقعہ ہوئے، وہ ایک کہ جب میں شہر چل کے دریا کے کنارے آیا کوئی کشتی کوئی نہ ہوئی، بیڑی کوئی نہ ہوئی، جنہوں سے میں سوار ہو کے آؤں ترل دریا میں پورا گیا تھا، میں دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، کافی دیر رکن کے بعد میں بیٹھے کہ اچانک دریا وچوں لکڑی کے تختے نکلے، وہ تختے جڑے اگر انہیں خالی ہوئے تو دریا کھل گئے، لیکن میں حیران کیا وہ کا انہیں ابھرتے آئے، ہندو زیادہ حیران کیے ہوئے ہوگے کہ وہ تختے بڑا آپس کے اندر جڑن لگ گئے، بکل لگ گئے، والمزید حیران کیے ہوئے ہوگے کہ میں نیچے دریا وچوں انہیں کلنا نکلے لیخا نکلے، وہ آپس ایک چکیجن جاتی ہے، وہ میرے رہتے رہتے کشتی کی صورت بدل لگ گئی ہے، بیڑی بڑھ کے میں نیزہ کھڑا ہوں، دریا دے مخالف سمت سے وہ تیر بھی ہے، میرے قریب آ گئی ہے، میں اٹھتے رہ گیا، والے محلات اس طرف ہے جانے لے شمال تے دریا دجلہ شمال و جنوب مانا کیے، چاہیے آپ کو میری جنوب تو بچے ہاں وہ پانی کے مخالف سمت طرف لگ کر کے چلاون والا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، وہ چلدیاں والے محلات کے قریب آ گئی، خود بخود کنارے لگے گے، میں لتھا تے جناب میرے دربار حاضر خدمت ہو گیا، میری دیر کی وجہ یہ ہے کہ میرے کو کوئی سواری نہیں ہوتی اور سواری اس طرح بڑھ گئی،
خلیفہ کا امام صاحب کو لے دے درباریوں کو لے دے درباری امام صاحب کو لے دے وہ جڑا دہلیہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا وہ اگر لگا خلیفہ کا سنگی دے اپنے امام کی گل سنگی دے اپنے عالم کی گل بھلا آج تک انہیں کوئی تھے کہ دریا کو خود بخود لکڑی کے تختے نکلن ول وہ خود بخود جڑن لگ دے ول خود بخود میخا نکلن وہ آپس میں جھوٹیاں لگ دے بغیر کاریگر دے کشتی بڑھن لگ دے بغیر ملاح دے وہ کشتی ترن لگ دے ول دریا کی مخالف سمت کے ترے بھلا عقل گل کو منے دیے کہیں دماغ دار کو منے دے کہ بغیر کاریگر کے تختی ایک کشتی بڑی کیویں بغیر ملاح دے کشتی چلی کیویں لگے تمہارا امام ہوتی عقل درست نہیں ہے آپ نے فرمایا کیویں ہے نا جویں تو آخدا بیٹھے کہ بغیر کاریگر دے کارخان دے جھاڑو دے کشتی نہیں بنتی بغیر ملاح دے کشتی نہیں چلتی اور یہاں ایک چھوٹی سی کشتی معمولی سی کشتی تیرا یہ ذہن عقل یہ عہدے کے بغیر کاریگر سے نہیں بنتی بغیر ملاح سے نہیں چلتی بادشاہ سلامت یہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت زمین آسمان اور آسمان جلال پہاڑ جبال درخت یہ سارا کارخانہ قدرت کا ایک نظام ہے یہ کہیں بغیر بنانے والے نے آپ بن بغیر چلاون والے تھے جب ہی کشتی بغیر بنداہ نے نہیں چل سکتی کہ کیا یہ ساری کائنات کا نظام بغیر چلاون والے تھے خود بخود چل رہا تھا وہ نظیر کا فرق ادھر ہی لاجواب ہو گیا میاں یہ چھوٹی سی کشتی کی مثال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دے کے ثابت فرمایا کہ رب دی سنان جڑی ہے وہ دلائل دے نال نہیں کہ رب دے قدرت دے اوتے وجود دے اوتے کوئی دلائل دتے بچن تے رب نو سنان رب دی سنان تھی دیے رب دی پہچان تھی دیے نہیں بلکہ فطرت دا انسان دے اوتے دباؤ ایسا ہے کہ خود بخود انسان سوچن تے مجبور تھی دے کہ جناب میرا خالق میرا سامع میرا بناون والا میرے کو رزق فہم پہنچاون والا میرے کو صحت تندرستی بیماری دیون والا کوئی ہے بے شک سبحان کوئی ہے اور وہ کون اللہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے بڑے عقیل بڑے فہیم اور آپ نے اپنے علم دے بلوتے دے ہوتے اللہ کی سنان واسطے 100 دلیل تیار کتنی 100 دلیل کہ فلاں دلیل نال میں رب کی قدرت دا اللہ کی قدرت دا یقین رکھنا فلاں دلیل نال اللہ کی قدرت کاملہ سے یقین رکھنا آپ اتحاد دے دے میں جٹ ملے بدو ملے دیہاتی ملے پر میں نے کون اگر مسلمان مسلمان کے قادر فرمایا اللہ کی ایک وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مننے اللہ کا سچا پکا رسول مننے ان کو مسلمان آتے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ کی ذات کے اوپر تیرے کو کوئی دلیل ہے اللہ کی ذات سے تیرے پر کوئی دلیل ہے اللہ کو میں دلیل نہ کروں میں اللہ کو اپنے ایمان اور یقین نہ کرنے
سبحان دلیل لال نہیں میں مسلمانہ میں خدا کی بندے اپنے ایمان کا اور اس ایمان دے اتے یقین کامل دینا میرا یقین کامل ہے کہ میرا ایمان رب کی ذات کے اتے پختہ ہے میرا ایمان خدا کی ذات کے اتے کامل ہے میرے کو دلیل آتے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی ذات دے مشاہدات اتنے ہیں ان کی قدرت دے مشاہدات اتنے ہیں کہ جنہوں کو دیکھ کے اللہ کی ذات سے سبحان میرے دوستوں میرے بزرگوں روایت نام میں تھے کہ اصل چیز ایمان ہے جے ایمان کو جانتا ہے ذریعہ ایمان کو پہچانتا ہے ذریعہ ورنہ جنت جنیے وہ اعمال کے بدلے نہیں ملی جنت عمل کے بدلے نہیں ملی جنت ایمان کی پختگی کے ملی ایمان جو یقین کامل دے اٹھے ملیں گے میرے دوستوں اگر آباد کے بدلے جنت ملے تو حکمت دائے جے 10 سال عمل کی کرنا 10 سال کا بدلا جنت کے اندر لایا 10 سال کے بعد اللہ کے نکل جنت میں جو کہ تیرے آواز کا دورہ لیا 10 سال پورے ہو گئے ایک بندے کو 20 سال موقع ملے 20 سال انہیں آواز کی طرح اللہ آخر 20 سال کے بدلے تیرے آواز پورے ہو گئے روٹے جنت جو نکل جا ایک بندہ وہ 50 سال ملے آواز کرنا موقع 50 سال ملے اللہ کیا کہ 50 سال گزر گئے تیرے عمل کا بدلہ پورا ہو گئے وہ جنت میں بھی چلا جا نہیں میرے دوستو میرے بزرگوں علماء نے لکھے اللہ پاک جنت ایمان کے بدلے کے اندر عطا کیسے اعمال جنہن ایک ایمان کو مزین کرتا ہے ذریعہ ایمان کو سہولہ کرتا ہے ذریعہ ایمان کا پتہ چلا ہوتا ہے ذریعہ اگر اعمال اچھے ہیں کہ پتہ لگسی جو کہ بندہ مومن ہے اگر اعمال اچھے کوئی نہیں ہے اعمال چکنے کوئی نہیں ہے تب پتہ لگسی جو ایمان کی اچھا کوئی نہیں ہے رہی بات ایمان کی ایمان گھٹتا بھی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے حدیث پاک کے اندر جل ظالم زنا کرے دے ایمان کے دل میں نکل کے معلق بھی میں دے جل چور چوری کریں گے ایمان انہیں سینے میں چور نکل کے معلق بھی میں دے جل جار جاری کریں گے ایمان انہیں سینے میں چور نکل کے معلق بھی میں دے لٹک میں دے جب اے حکم خطا والا غلام والا ختم کر چھوڑے دے مت ایمان واپس لاؤ دے واپس مت لاؤ دے تو ثابت ہویا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے راجل اعمال اچھے تھے میں چنگے اعمال زیادہ تھے میں توجہ والا وہ ایمان انہیں بڑھتا لے جاؤ دے
اصل جنت جڑی ہے وہ ایمان دے بدلے بے شک جنت کس دے بدلے ملنی ہے ایمان ایمان دے بدلے یہ سنوارن کا ایک ذریعہ ہے اعمال کے ایمان کو مزین کرن دا سہنا کرن دا ایک ذریعہ ہے اللہ نے موقع دیتے وہ موقع کہیں کو 5 سال ملے کہیں کو 10 سال ملے کہیں کو 15 سال ملے کہیں کو 20 سال ملے میں پہلے نے سے لوں اگر انہیں بدلے جنت ہو گیا تو بس اللہ آگیا کہ 5 سال ایک موقع ملے آئی پورا بدلہ پورا تھی گئے اعمال دا اور میری جنت چلا نا لیکن ایمان جڑا ہے کہ حد بلوغ بولو جنت دے بارک ہے وہ میرے بولو گن کے تے ہمیں عمر ہے 100 سال تے ہمیں عمر ہے 500 سال ایمان لال لال چلتا بولو چلتا ہوتے چلتا جب تک کہ کفر دا انتقاب نہ کرے چل رہی حدیث پاک میں اللہ ایک واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد زاہد گھر بار چھوڑ کے بیوی کے چھوڑ کے دریا کی دھوم دے اندر سمندر کی دھوم دے ہوتے جزیرے کے من کے دریا اور اس جزیرے دے اندر کوئی انسان کوئی کو دیکھنے والا نہیں اٹھا 500 سال بے ہویا عبادت کریں گے لمبیاں عمرہ ہو گیا 500 سال بے ہویا عبادت کریں گے اللہ نے تیری خدا انتظام دے کیا کہ اٹھیں پھر انار کا درخت رب العالمین نے پیدا کر دیتے ایک پتھر دے ٹونال میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے اے بندہ پانی انار کھانے پیٹ بھری جوئے بقیہ سارا وقت اللہ کی عبادت دے اندر گزار دے نماز دے اندر گزار دے سجدے دے اندر گزار دے اللہ کو دعا کی کسی اللہ میں تھا تیری عبادت کرنے واسطے آیا گھر بار چھوڑ اولاد چھوڑیے بیوی بچے چھوڑے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے آ گیا روحانیت اختیار کی تھی صحابہ امت دے اندر روحانیت جائز ہے سارے نبی سے امت دے اندر روحانیت جائز نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھیں ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ کے مسیح کی میں ڈیرا نہیں بیٹھا کہ میں اللہ اللہ کرنے بیوی کی فکر نہیں بچے کی فکر نہیں انہوں نے رزق روزی کا فکر نہیں یہی اپنے کاروبار کی فکر نہیں یہ سارے نبی سے کی شریعت کے اندر جائز نہیں سارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اولاد دے ہوتے تمہارے حقوق ہیں ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولأهلك عليك حق ولأهل عيال کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے گھر والیاں کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے یہ حقوق ادا کرنا یہ بھی عین شریعت یہ بھی کیا ہے عین شریعت ہے سب قوم کو سامنے اندر روحانیت آئی کہ جناب تو سب گھر بار چھوڑ کے چلے بنو بیوی بچے چھوڑ کے چلے بنو جنگل ٹھکانہ کر کے اللہ اللہ کرو تو اس عابد نے اس لاحد نے 500 سال بے روح ریا عبادت یعنی 500 سال اللہ رسول کا انتظام کر دیتے اللہ کو دعا مقبول کیے کہ مالک الاملاک میں کو موت سجدے دے اندر نہیں میں جینے تیرا سجدہ کرے گا عبادت کرے گا
کو موت آئے تاکہ روز محشر جب تم میرے کو سوال کرے پوچھے کیا دن میں رکھا اللہ تیرے حضور سجدے دے اندر زندگی بھر تیرا سجدہ کرے گا موت بھی سجدے دے عالم کے اندر آئیں گے حدیث پاکی مسلم شریف اتنا کیا کھڑے دیا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اطلاع کی گئی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ جب روح کی قبر لیں گے روح کی بھی نکلی ہے روح کے کھول لیں گے اللہ آئی کتوائی آسمان پر کتوائی ہے وہ آسمان آسمان موبائل بھی کتنا گئی آسمان آسمان یہ روح دی کوئی جہت کوئی نہیں کوئی پاسا ادا یعنی مشرق مغرب شمال جنوب یہ جہتاں ہیں نا روح دی کوئی جہت کوئی نہیں انسانی وجود کے اندر جو ہے روح کوئی بندہ یہ تعین نہیں کر سکتا کہ این میرے اے روح اندری کھڑی ہے تے سر وچ کوئی نہیں سر وچ کھڑی ہے تے پیراں وچ کوئی نہیں پیراں وچ کھڑی ہے تھئی تے جناب یہ سینے وچ کوئی نہیں ان دی جہت دا کوئی بندہ تعین نہیں کر سکتا کیونکہ یہ امر ربی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوال کیتا ہے روح کیڑی ہے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہ اللہ کا ایک امر ہے اللہ سا کوئی دا پتہ کیے رکھے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا میں ان کے بارے تو ہم کو علم نہیں دیتا مگر اگر تھوڑا جنہیں یہ روح دی جہت معلوم نہیں ہے انہیں اللہ دی ذات کے لیے انہی بھی کوئی جہت معلوم نہیں ہے کہ اللہ مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے دائیں ہے بائیں ہے زمین پہ ہے آسمان پہ ہے اللہ سنیان تو کرنی ہے تیری کتھا دیکھوں کتھوں سنیانوں آسمانہ تے بیٹھے زمین تے بیٹھے فرمایا اس چیز نال نہیں میں جہت تو پاک جہت تو پاک جنہیں تمہاری ہی چھوٹا دیا جس نے ان جسم دے اندر تمہاری چھوٹی جی روح ہے والا کوئی ڈاکٹر والا کوئی سائنسدان کوئی سرجن جڑا چیر پھاڑ کرے دے وجود تھی وہ بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ روح کیڑی جہت کیڑے مقام یہ ڈائریکٹلی اللہ میرے دوستوں میں بزرگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ وہ علم دیتا کیا نصارہ کیا کہ انہیں فلاں صاحب رابی 500 سال تک بے روح عبادت کی تھی اور اللہ کو دعا مانگی ہے کہ مالک کرم نظر جنت فوت تھینا میری حالت سجدے وجہوں میں سجدے کی حالت کے اندر میری موت آئے تاکہ تو قیامت دے روزے بیٹھ کر میں تیرے سامنے تیرا اپنا عمل پیش کر سکا میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور فرماتے جب کی روح کو فرشتے گھن کر آسمان ہوگا اللہ دے کو مالک کے رمضان نے کو پوچھا اے میاں کیا گھن کیا ارے اللہ تو تے جاؤ دیتا نام پینا ہے میں تیرے حضور 500 سال بے روح لیا عبادت کی کیے تو عبادت گھن کے آیا کتنے 100 سال 500 سال ساتھ اگر سال مہلت ملے کہ نماز نہ پڑھوں تو اصحاب میں آپ کو بڑے نوازی آتے ہیں زندگی ٹھیک موقع حج نہ ملے اپنے آپ کو بڑے حاجی آتے ہیں لیکن اور بڑا ادھر تو اعتراض ہے انوائے کمائی بندہ اکثر بول گیا پیٹ ہے مجھے عمر تقریباً 85 سال
بیٹا ہوا بڑا پڑھا لکھا بڑا تعلیم یافتہ وہ کہتے میرے والد صاحب کی عمر 50 سال ہے انہاں کو پوچھو انہوں نے ان گنت عمرے کیتن حج کیتن ٹھیک ہے اس واسطے جڑی گل کرے کرنی چاہیے ہے کہ نہیں نام کیا حج کیتن عمرے کیتن عام جو ریکارڈ گال معلوم ہے کہ ایک موقع 4 لاکھ روپیہ چاہ کے دے گئے ہیں انہوں نے ڈکیٹی پہ گئی پہلے پولیس والے پوچھا ایسے 4 لاکھ روپیہ چاہ کے کتنا دے پایا اگر فرمایا کہ وہ پٹواری کو رشوت دے دیے تو مجھے واسطے میں 4 لاکھ روپیہ چاہ ایک ہے کہ آل دی ریکارڈ تحریر دے ہوتے ہدال موجود ہے وہ کیا کھوں تو گزارش کرنے کا مقصد نہیں ہے ریاست ظاہر کریں گے حاجی اپنے آپ کو نمازی عمرے کرنے والا زکاتہ لینے والا تے او راہب جے روحانیت کے اندر 500 سال ایک جزیرے کے بن کے عبادت کیجیے کہ اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں بولو کوئی نہ ہاں جب میرے اللہ کے حضور اپنے اعمال پیش کیتے ان کے مالک میں نے 500 سال بے روح ریا عبادت کی اور عبادت تیرے کول پھر کے آیا وہ عبادت تیرے کول پھر کے آیا مالک نظر نے فرمایا میاں میں بھی تیرے واسطے وہ پانی کا چشمہ جاری کی تائی کہ سمندر کا پانی کھورا تھی دے میں تیرے واسطے اتنا میٹھے پانی کا انتظام کیتا تیرے کھانے واسطے وہ انار کا درخت وہ مقام تے پیدا کیتا کہ انہیں پورا سال پھل لگتے ہوتے ہیں کچھ کچے ہوتے ہیں تے میں پکنے ہیں میں بڑا پکنے ہیں تے میں کچے ہوتے ہیں کہ کوئی کھانے واسطے وہ انتظام میں کیتا وہ جناب پانی تیرے واسطے وہ مقام تے میں پیدا کیتا بندے دے دل دے اندر آئی اللہ کیا آگے کہ رب سارے جہان کو کریں گے سارے جہان کو کھویں گے کہ میں تے 500 سال تھا یہاں میری عبادت واسطے میری ریاضت واسطے اللہ میرے ہوتے کہ دین کو خوش کرنے کیا نہ کہ میں اتنی بڑی عبادت کی ہے ہونے کو اللہ آدھے میں تیرے واسطے پانی کا انتظام کیتا میں تیرے واسطے انار کا انتظام کیتا مالک کے رنگ نے فرمایا اور فرشتے اور ان کو پھر دو جہنم کے پاسے کریں جہنم دے بیچ نہ جہنم دے پاسے کریں جتوں جہنم کی آواز جھونکا آوے آواز جھونکا میں قصہ کہانی بیان نہیں کر گیا حدیث کتاب دے اندر ایک آدمی یہ کو گیا اندر چونی جہنم کی آواز جھونکا ہے بس جسم سر لگے لب خوش تھی دے گئے ہوٹ سکھ دے گئے تیری زبان کو نکلے پانی دائیں گئے مٹھس پانی کوئی نہیں آدھی آدھا کشت پیاس کہ ہم پانی ہو گئے ملیکہ زندہ کھلے اللہ نے آڈر کی تھے کہ ایک بازو انہوں پانی کا پیالہ گھر کے بنجے ایک فرشتہ سامنے تھے پانی کا پیالہ یا کہ میں مردوں پیاس ہے پانی دے یا کہ ایمیں نہیں کہ تھے برزخ ہے اتنا مفت میں پانی نہیں ملتا وہاں پیسے اتھا ہم کوئی نہ آدھے آمال اتھا ہو گئے وزن اتھا آمال دا تھی دے آمال کوئی ہو گئے یا کہ ہاں
نہیں ہے اطلاع نہیں ہے میرے کو موجود ہے وہ کہ میاں یہ پانی کا پیالہ قائد سے جو اپنی 500 سالہ عبادت میں پونے بدلے نے اور ان جان لگا کے ہٹنا بندے بولے اور تو کوئی شاید سوچ دی وہ کہ ہاں 500 سال کی عبادت ایک پانی کے پیالے میں بدلے ایک لے لی پانی مل گئے نہیں پی گئے تھے جان ہے یہ اللہ سے فرمایا ہوں میرے کو دھیان لاؤ آگے ہاں بھائی کیا رابطہ میں کیا دن ہے 500 سال کی عبادت فرمایا کو تے پانی دے ایک پیالے دے بدلے دے آئے تے میں کو یہ دسا کہ 500 سال میرے کو چشمے دے اندروں جرا پانی نکل رہا وہ کتنے پیالے دے پیتے وہ پانی دے کتنے پیالے پیتے ہیں حجر کا انارہ کا حساب بکایا ہے وہ جڑے انار کھوائے ہم 500 سال وہ تے سائڈ تے ہیں تے اے ہٹ پیالہ پانی دا دیکھو ملے 500 سال کی عبادت دے بدلے دے اندر تے میں دیکھو 500 سال وہ پانی پلائے خدا حساب بندہ نہیں رو گئے اللہ میں اعمال کا بدلہ نہیں مانگتا میرا ایمان ہے کیا ہے ایمان ہے وہ تیری ذات جو میں پختہ ہے انہیں بدلے تیرے کو فضل مانگنا تیرا رحم مانگنا تیرا کرم مانگنا تیری شفقت مانگنا تیرا عفو مانگنا تیری درگزری مانگنا تیری رحمت مانگنا اللہ وہ مہربان میرا بندہ فرمایا بطنی آنا لا میں اپنے فضل دے بدلے جیڑا تیرا ایمان تھا پوری زندگی دیکھتا سبحان تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اعمال جڑے ہیں یہ کیا ہیں ایمان کو مزین کرنا ایک ذریعہ ہے اعمال جڑے ہیں ایمان دی پرکھ دا ایک ذریعہ ہے ورنہ اصل چیز کیا ہے اب یہاں ایمان کی میں ہوں میرے دادا جی ہیں یہ کمرہ جڑے کہیں بیٹھا عالم ہیں بزرگ ہیں اللہ کے ولی نیک بندے ساتھ جہاد کا نہیں بندہ پنڈ دی چوکی انہوں کو گھنایا دادا جی انہوں کو پوچھا اور ماشاء اللہ شریف گزرے روزے ترقی ہو سکے ہار دی روزے میں کہیں نہیں رکھ سکیا میں ایمان بنا مانے کا روزے نہیں رکھے دیا تو میں روزے رکھے میں ایمان نہیں بنے تھا روزے نہیں ارے فرمایا میں چھوڑ دیا اچھا نماز تو پڑھے روزے نہیں بس بیچ میں میں ایمان بنا آواز میں
آسمان والے واسطے پانی کو نازل فرمائے بارش کی صورت کے اندر حالانکہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ پانی جڑائے زمین میں تلے ہوئے تو یا کھٹو مت پانی کو کر دے دنیا چھپ گئی سمندر چھپ گئی یہ اتنا پانی موجود ہے کہ اللہ فرمائے ان زمین کے اوپر پانی کو جا کے بلوٹا بھنیا اس گلاس پانی بلوٹا سکو فوراں کلے آنے بارٹی زور نہ لوٹا سکو فوراں کلے آنے اللہ خیال تے کرو سوچتے صحیح وہ کون ذات ہے وہ کون اللہ ہے جلا پانی کی فطرت کے خلاف کی فطرت کے خلاف کی زمین کو چاہ کے اتے آسمان کو بھیج گئے گھن گئے کہ نہیں گھن جی بھائی کہیں سازمان کو آپ کو بدل بڑھا گے تے زمین جو پانی دے ٹیک کر جہاز آتے گھن ونجے تے کتھا انہا بدلہ دے اندر روک نہیں کھا گے روک دے بولو نہیں روک تھوڑا دیا پانی دے ہوئے تاکہ تو آسی تلے آسی کتا آسی یہ ہے نا فطرت ہے پانی دی فطرت ہے تلے آسی اللہ ربی دے میں ہو ساتھا کہ تو زمین تو پانی کو چاہ کے کنا بلا اتنا بادلہ دے اندر حیرا دیتے کھڑا دیتے بس جلے انزلہ کو نازل کیتے انہیں کٹھا نہیں جو یک بار کی ٹائپ ہو گئی یک بار کی اگر ڈھابے تارے مکان ختم گھر ختم کوٹھیاں ختم بنگلے ختم زمینہ دے اندر گڑھے انہیں ہے چھوٹے چھوٹے قطریاں دے اندر یہ نازل کرنے والا کون ہے اللہ کما اللہ انزل من السماء ماء میں وہ ذات جو آسمان سے اتر اس پانی کو نازل کیتے فاخرجنا به ثمرات بلکنا دیوں میں پھل کو پیدا کیتے ہیں پھل پیدا ہوئے ہیں پانی زمین دے اتے آئے زمین دیا شکل مختلف ہے کوئی بہترین زمین ہے کوئی جناب سفید زمین ہے کوئی پیلی زمین ہے کوئی لال زمین ہے مرتبہ زمین دے اتے ایک پودے کسر ہے انہیں بچو فاخرجنا میں پھر پیدا کی دیں ثمرات مختلفاً الوانها انہیں ذائقے علیحدہ عمر دا ذائقہ علیحدہ خربوز دا ذائقہ علیحدہ ہنور دا ذائقہ علیحدہ ابو بخار دا ذائقہ علیحدہ خوبان دا ذائقہ علیحدہ مالٹے دا ذائقہ علیحدہ جناب ایک پپیتے دا ذائقہ علیحدہ چکوترے دا ذائقہ علیحدہ انگور دا ذائقہ علیحدہ انار دا ذائقہ علیحدہ ایک ہے نہیں فاخرجنا به ثمرات مختلفاً الوان انہوں دے رنگ بھی علیحدہ ہے انہوں دے ذائقے بھی علیحدہ ہے یہ ذائقے بدلامن والا رنگ تبدیل کرنے والا آخر کون ہے بولو انسان کی ذات کی بات ہے نہیں ہے انسان کی طاقت کی بات ہے نہیں ہے لفظ میرے بات دیتے جی میں اتنی سخت زمین پکی زمین سے جلے پودا بھی جو نکلے ایک پورپل کی صورت ہے وہ اتنا نرم و نازک ہے کہ میں انگلدار ظریف مسلوں تک اٹھائیں بولو ختم تھی میرے مسلیت میرے اتنے منا مٹی ہوتے پڑی منا دے حساب تے مٹی پئی ہے منا دے حساب چوں کو نرم جائی اوپر نکلی ہے آخر این مٹی کو منا مٹی کو نازک جائی اوپر واسطے ہٹایا کرے گے
اللہ بولو میں کس کو جانو تو سے دیکھو پہچان میری پہچان سے کرو کچھ سے خیال کرو کچھ سے سوچو کہ آخر وہ کون ہستی ہے وہ کون ذات ہے کہ جیڑی میرے واسطے اتنی کریم ہے اتنی رحیم ہے اللہ صرف دنیا دا کہ میں انہاں خلق ہوں مختلف ذائقے یا مختلف رنگ کے فرمایا ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلفا الوانها وعرابی سود فرمایا انہاں پہاڑوں کو دیکھو میں انہاں نے بھی مختلف رنگ بنائے کوئی سرخ پتھر بنائے نہیں کوئی کالا پتھر بنائے نہیں کوئی کالا سیاہ عرابی سود انتہائی کالا سیاہ پتھر بنائے نہیں کوئی سفید سنگ مرمر کی صورت پتھر بنائے نہیں یہ بنانے والا کون اللہ فرمایا انسان ہے گوشت گوشت ساریاں دے اندر ہے ہاتھ پیر لیکن انہاں دے الوان بھی انہاں دے لون یعنی رنگ کہیں کو کالا بنا دیتے کہیں کو لال سرخ بنا دیتے کہیں کو سفید بنا دیتے کہیں کو انتہائی سیاہ بنا دیتے نہیں جاتے بولو یہ بھی ہے لیکن اللہ دے ہاں نہ گورے کی قیمت ہے نہ کالے کی قیمت ہے نہ پیلے کی قیمت ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے تو والے بھی تو جڑا زیادہ متقی ہے سبحان جڑا زیادہ پرہیزگار ہے جڑا زیادہ میری ذات کو جانن والا ہے جڑا زیادہ میری ذات کو سنانن والا ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عجز بیان کا مقصد ہے کہ اساں کیوں ماں کو جاتے سے سناتے سے اولاد کو سناتے سے رشتہ داروں کو سناتے سے بھائی بند کو سناتے سے نسے سناتا کہ رب دی ذات کو نسے سناتا اللہ دی معرفت اللہ دی پہچان وہ انتہائی ضروری ہے اور وہ سارے بھی چونکہ لے سنان کا پتہ ہے جلے ایمان پختہ ہو سی کیا ہو سی ایمان پختہ ہو سی اعمال ایمان کی شناخت کا ذریعہ ہے اعمال انہاں کو پتہ چلتے ایمان تے کھرے تے کھوٹے ہوتا جویں تو میں مثال دیتی ہے کہ سنیار کو سونا جو کیتے سے تے قسمتی تے پرکھے دے پائے پیسے ادا ہزار دیتے ادا ہزار قیمت سونے دیتے ان پرکھن والی قسمتی دی نہیں ہے اللہ دے قیمت ایمان قیمت کے شہری ہے ایمان کی یہودی ہے عیسائی ہے کروڑاں خرچ کرے بیٹھا ارباں خرچ کرے بیٹھا جنت مل سی کئی رفاہی کم کرے بیٹھا